بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انیمیا یا خون کی کمی اور اس کے اثرات اور اس کا علاج۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انیمیا کیا ہے؟ انیمیا کا مرض ہیموگلوبن یا خون میں سرخ زراعت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن خون کے زراعت میں آئرن والی پروٹین سے بھرا مادہ ہوتا ہے جو کہ آکسیجن کو جسم کی خلیوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ جب کسی انسان کے خون میں ہیموگلوبن کم ہو جاتے ہیں تو اسے انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ اس سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے۔ انیمیا چھوٹے یا بڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ معمولی بیماری میں غذا کے رد و بدل سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ زیادہ بیماری کی صورت میں ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انیمیا کے نشانات اور علامات۔ علامات انیمیا کی شدت پر منحصر ہیں کہ کتنی تیزی سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ بچے کا جسم کتنے کم ہیموگلوبن کو برداشت کر سکتا ہے۔ علامات درج ذیل ہیں۔ جلد کا پیلا ہونا، کیونکہ ہیموگلوبن سے ہی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ قوت کی کمی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ورزش یا کھیل کے بعد سانس لینے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وجوہات اور انیمیا کی اقسام۔ انیمیا کی بہت سی اقسام ہیں جنہیں وجوہات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ غذائی انیمیا۔ آئرن کی کمی سے ہونے والا انیمیا بہت عام ہے۔ آئرن ہی ہیموگلوبن بناتا ہے۔ ایسے نومولود جو چھاتی کا دودھ، فارمولا دودھ یا پھر گائے کا بغیر ملاوٹ دودھ پیتے ہیں ان میں 6 مہینے کے بعد فولاد کی کمی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فارمولا میں آئرن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بچہ ٹھوس غذا کھانا شروع نہ کرے، ایسی غذائیں جو کہ پورے وقت پر بچے کی پیدائش کرتی ہیں، تو ان بچوں میں 6 مہینے تک آئرن کا کافی ذخیرہ ہوتا ہے جب تک کہ بچے ٹھوس غذا لینا شروع نہ کر دیں۔ ماں کے دودھ میں کافی آئرن ہوتا ہے۔ 6 مہینے سے 2 سال کے عرصہ تک ٹھوس غذا کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ وٹامن کی کمی کا انیمیا۔ یہ فولک ایسڈ، وٹامن B12 یا وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جسم کو ہیموگلوبن بنانے کے لیے ان غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے انیمیا کا ہونا۔ بیمار خلیوں کا انیمیا۔ یہ موروثی ہوتا ہے اور یہ RBCs کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ یہ خلیے جسم کی طرف سفر نہیں کرتے اور نہ ہی نارمل RBCs بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی رسد جسم میں نہیں جاتی۔ دائمی بیماری سے جو انیمیا ہوتا ہے، گردوں کے فیل ہونے، کینسر یا کرون کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ انیمیا سے آٹو ایمون کی بیماری جیسے لیوپس بھی ہو جاتی ہے۔ غیر تکوینی خون کی کمی والا انیمیا ایک خطرناک بیماری ہے۔ اس میں جسم میں نئے بلڈ سیل نہیں بنتے۔ ایک بچہ اس انیمیا کے ساتھ ہی پیدا ہو سکتا ہے یا کسی جرثومی انفیکشن یا دوائی رد عمل سے پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ لیوکیمیا کی ابتدائی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ ہیمولیٹک انیمیا عام طور پر جینیٹک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور RBC کی غیر طبیعی توڑ پھوڑ کا سبب بنتی ہے۔ انیمیا کی دوسری وجوہات۔ بہت پرانے اور شدید خون کے اخراج سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے۔ انیمیا جو بہت کامن ہے، اسی وجہ معدے کی نالی میں خون کا اخراج ہونا ہے۔ یہ عمومی طور پر گائے کے دودھ میں پروٹین کی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون میں کمی، ٹیسٹوسٹیرون کے لیول میں کمی، کچھ ادویات کی ذیلی اثرات۔ انیمیا کے خطرات۔ بچوں کے کچھ گروپ ایسے ہیں جن میں انیمیا ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے محرکات جن سے خطرہ بڑھ جاتا ہے وہ یہ ہیں: وقت سے پہلے پیدائش اور وزن میں کمی، کم ترقی یافتہ دنیا سے نقل مکانی کر کے آنے والے غربت، موٹاپا یا غلط خوراک کا استعمال۔ انیمیا کے دیرپا اثرات۔ اگر انیمیا کا علاج نہ کرایا جائے تو وہ بچے کے نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ انیمیا دماغی ترقی میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ توجہ کے مسائل، پڑھنے کی صلاحیت اور سکول کی خراب کارکردگی کا باعث بنتی ہے۔ انیمیا کا علاج۔ علاج اس بات پر منحصر ہے کہ انیمیا کی وجوہات کیا ہیں اور کیا تھیں، اس کی شدت کتنی ہے۔ عام علاج ان مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے: فولاد والی ادویات اور اضافی ادویات۔ نومولود بچوں کو آئرن سے بھرپور فارمولا، غذائی تبدیلی جیسا کہ دودھ کی خوراک میں کم اور فولاد کی بڑھا دی جائے۔ ایسی خوراک جس میں
گوشت اور سبز رنگ کی سبزیوں کے مقدار زیادہ ہو۔ ایسے بچے جو گوشت پسند نہیں کرتے انہیں بہت زیادہ سبز رنگ کی سبزیاں کھانی چاہیے، جیسے کہ پالک، کیل، بند گوبھی، آرٹیچ یا فروشو، فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کی اضافی ادویات۔ ایسا انیمیا جو کسی شدید بیماری کے رد عمل میں پیدا ہوتا ہو، اس میں ذیل کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انیمیا کی بعض اقسام میں خون کا بدلاؤ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بیماریاں ہیں ان میں ہائپوپلاسٹک انیمیا، تھیلیسیمیا، ہیموگلوبن اور اوپاتھیز شامل ہیں۔ یکے بعد دیگرے خون کے بدلاؤ سے جسم میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خون کی تبدیلی کے ساتھ آپ کے بچوں کو فولاد کی اضافی مقدار نکالنے کے لیے مختلف ادویات دی جائیں۔ انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال۔ ایسا علاج جس میں بون میرو مزید خون کے خلیے بناتا ہے، تیلی کو نکال دینا۔ بعض حالتوں میں جس میں پیدائشی یرقان یا پیدائشی خون کی کمی شامل ہے، تیلی کو خراب کر دیتے ہیں، جو سرخ خون کے خلیے تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سیکل سیل انیمیا، تھیلیسیمیا اور پلاسٹک انیمیا کی شدید حالت میں بون میرو ٹرانسپلانٹ یعنی تبدیلی سے علاج کیا جاتا ہے۔ اگر بچے کا رنگ پیلا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یا پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آپ کو شک ہونا چاہیے کہ بچہ انیمیا کا شکار ہے۔ عام طور پر انیمیا خون میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ تھکا ہوا، کمزور، زرد ہے تو ڈاکٹر سے انیمیا کے متعلق دریافت کریں۔ نومولود کا فارمولہ فولاد سے بھرپور ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ابھی ٹھوس غذا لینے کے قابل نہیں ہے تو اپنے بچوں کو فولاد سے بھرپور غذا جن میں گوشت اور ہری سبزیاں شامل ہیں کھلانا نہ بھولیے۔ انیمیا کا ہومیوپیتھک علاج۔ بچے یا بڑے جو خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو فیرمیٹ 30، فیرمفاز 30، چائنا 30، چیلیڈونیم 30، کارڈوسمین کیو ان ادویات کا استعمال کرایا جائے اور ساتھ ساتھ الفالفا کیو استعمال کرایا جائے تو بچوں میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور فولاد کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کے بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ جو ادویات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ خوراک کا استعمال کریں، انار کا جوس، سیب کا جوس، انناس کا مربع اور موسمی پھل یہ چیزیں بھی دیں تو آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ امید ہے ہمیں ناظرین آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر جوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔